نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 3 اور 4 دوسرے رکوع کی، اور سورت کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت آج کے ان 2 آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو درگزر کا حکم فرما رہے ہیں، درگزر کا سبق دے رہے ہیں. فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم للذین آمنوا، فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، پیغمبر، رسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین مانا، قرآن مجید فرقان حمید کو راہ ہدایت مانا اور قیامت کو برحق مانا. فرما ان سے فرما دیجئے کہ یغفروا، آپ درگزر کریں، للذین، ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دنوں سے، فرمایا کہ امید نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت اور جزائے عمل کو نہیں مانتے، اس کا خوف نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ ان کے ساتھ درگزر سے فرمایا کہ وقت گزاریں، درگزر والا معاملہ کریں. لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوں کا. یعنی آپ نے کیا بدلہ دینا ہے؟ آپ درگزر کریں، کون؟ ایمان والے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ خود ہی ایسی قوم کو بدلہ دے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا بدلہ انصاف پر مبنی بھی ہوتا ہے اور بہترین بھی ہوتا ہے. وہ نیک عمل کی صورت میں جنت ہو یا بد عمل کی صورت میں جہنم ہو. ہاں جی، تو اس لیے بہرحال درگزر یہ اسلام کے ایک بہت بڑا اصول ہے. یہ جو اسلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے، یہ یقیناً صحابہ کرام کی قربانیوں سے پہنچا ہے. اور قربانیوں میں ایک بڑی قربانی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی جان پر سارے حالات کو سہ لیا، دین کے کام کو نہیں چھوڑا. جو کچھ بھی حال آئے انہوں نے اس کو برداشت کیا. حکم یہ تھا کفو ایدیکم، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی بات زبانی کرے اس کا جواب نہیں دینا. کیا کرنا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز میں مشغول ہو جانا. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی. تو اس لیے یاد رکھنا یہ دین بڑی مشقتوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی محنتوں سے میرے اور آپ تک پہنچا ہے. ہاں جی، اور جس طرح بزرگ فرماتے ہیں نا کہ خون کی ندیوں میں بہتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اور آج میں اور آپ تو میرے بھائی اس کے لیے پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں. اور یہی وجہ، نتیجہ پھر ہمارے سامنے. انہوں نے سب کچھ قربان کیا، وہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے فرما دیے، جن کے صحابہ کرام. قربانی بہت بڑی چیز ہے. ہاں جی، جو بھی ملتا ہے یاد رکھنا قربانی سے ملتا ہے. اب ہر روز ہم وقت کی قربانی کرتے ہیں، ہاں جی، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، تو پھر شام کو گھر میں کچھ لاتے ہیں. آپ قربانی میں دیکھیں کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. ان کا نام کیا؟ بولو بھائی، زید. کیا نام ہے؟ زید، حضرت زید رضی اللہ. پیچھے کیا ہے؟ قربانی ہے.
اور ایک عظیم قربانی. ایک تو قرآن میں نام آ گیا, دوسرا آپ یہ دیکھیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یوں دو ٹوک اعلانیہ بیٹا نہیں فرمایا جس طرح حضرت زید کو فرمایا تھا. قربانی کیا تھی؟ اب یہ بڑے خاندان کے آدمی تھے, ہاں جی, بچے تھے, کھیل رہے تھے, کسی ظالم نے پکڑا, لوگ بکا کرتے تھے منڈیوں میں, تو منڈی میں لا کے غلام کے طور پہ بیچ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہنچے بطور غلام. خدیجہ کی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غلام کے ہبہ کر دیا, تحفے میں دے دیا. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پکڑتے ہی فرمایا یہ غلام نہیں ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اس کو میں نے آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. والدین پیچھے تلاش کرتے رہے, ان کو پتا چلا مکہ مکرمہ میں قریشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص کے پاس ہمارا بیٹا زید ہے. تو پہنچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اور آ کر اپنا معاملہ رکھا کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے جو نسلاً غلام تو نہیں لیکن اس وقت غلامی کی صورت میں ہے, آپ جو مانگتے ہیں منہ مانگے پیسے مانگ لے, ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے پیسے پاس رکھ لو, زید کو بلا لیتے ہیں, فیصلہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پاس جانا چاہے تو بغیر کسی پیسے کے ساتھ لے جاؤ, کچھ دینے کی ضرورت نہیں. رہنا چاہے تو میں اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارا بیٹا تو شکر کرے گا, غلامی سے جان چھوڑ رہی ہے, ہاں جی. تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی گئی, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ اشارہ فرمایا ان کے چاچا اور والد صاحب کی طرف. ان کا کیوں نہیں, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرا ابو ہے, یہ میرا چاچا ہے. تو فرمایا یہ آپ کو لینے آئے ہیں. تو ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانا چاہتا, ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہے, غلامی کو پسند کرتا ہے, آزادی کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چل, گھر بہنیں بھائی قوم قبیلہ. بڑی پیاری بات کہی زید رضی اللہ. ان کا ابا جان اس غلامی پر آپ جس آزادی کی بات کرتے ہیں ایسی لاکھوں آزادیاں قربان ہیں. جو یہ غلامی مجھے ملی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایسی غلامی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اس لیے مجھے آزادی نہیں چاہیے, مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا, میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب یہاں دیکھیں قربانی کی تو انعام کیا ملا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پکڑا اور بیت اللہ شریف کے پاس لے جا کر اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں, زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہی بدل دیا. کیا فرمایا؟ زید بن, اس کو اب بلانا ہے تو زید بن محمد, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کے بلانا. کتنا بڑا اعزاز مل گیا. وہ تو پھر قرآن نے سورۃ احزاب میں اس بات کی آگے نفی کر دی کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوخ کرنا ہے, اس لیے اگر باپ کا علم نہ ہو تو بھائی کہہ کے پکارنا ہے. تو یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں, جو بچوں کو گود لیتے ہیں, یہاں کہیں سے اٹھا لیتے ہیں, کوئی پھینک گیا, کوئی بھی ایسی صورت ہو, تو اگر اس کے والد کا نام نہیں پتا تو اس کو بھائی وغیرہ کہہ سکتے ہیں, اس کے باپ کی نسبت بدل نہیں سکتے. لوگ بدل لیتے ہیں, جمن پرچی دوسری بنوا لیتے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں. اور دوسری بات, گود لیا ہوا بچہ جو شخص گود لے گا وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا, وراثت اس کو نہیں ملے گی. ہاں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وصیت پوری کی جائے گی کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اس کو دینا ہے, تو وہ وصیت پر عمل ہوگا, وہ کل کا مالک نہیں بنے گا. اس شخص کا جو بے اولاد ہو, اس کے جو نسب کے طور پر اللہ نے وارث بنایا مال کے, وہی وارث ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرما دی کہ ایمان والے درگزر کرتے ہیں. کیا کرتے بولو بھائی؟ لیکن میں اور آپ اپنے سینے میں اب اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. اللہ معاف کرے, اب ہمارے پاس تو درگزر ماں باپ کے لیے بھی نہیں. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن درگزر والا معاملہ ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں کرتے.
موقع ملے تو اللہ معاف کر اگلے پیلے کھاتے پورے کر دیتے، مجمع میں ذلیل کر دیتے۔ ہاں جی، الٹا سب سے بڑا جملہ تم جاہل لوگ ہو، تم پرانے دور کے لوگ ہو، جس آج کل علماء کو یہ کہہ کر اپنی جہالت پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور مولوی تو 1400 سال پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ اس شخص سے پوچھے جو کہہ رہا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، چودھری تو کدھر پہنچا ہوا ہے؟ سارے بولو بھائی، تو کدھر ہے؟ تو کون سا چاند پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے، میں تو چلو الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، کیا سارے بولو، چلو کچھ نہ کوئی دین کا الحمدللہ علم رکھتا ہوں، تو وہ بھی نہیں رکھتا، مجھے کون سے چاند کی دعوت دے رہا ہے؟ ہاں جی، اور چاند پہ پہنچا کون ہے؟ سارے بولو، ہم ہی تو گھونسلے مارے ہوئے، کون پہنچے ہوا؟ کوئی آپ کو ملا ہے؟ ماسٹر صاحب ملا ہے؟ کوئی سامنے آیا ہے؟ تو پھر کوئی ہمارے ملک سے گیا ہے؟ تو پھر عجیب معاملہ ہے۔ مثال کیا دے دیتے، اپنی جہالت پہ پردہ ڈالے۔ مولویوں کو دیکھو جی، وہی پرانی باتیں کرتے، بھائی ان پرانی باتوں میں ہی کامیابی ہے۔ سارے بولو، ہمارا تو کلمہ بھی پرانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام والا ہے۔ سارے بولو کون سا ہے؟ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ۔ جی ہاں، تم تو 1400 سال کی بات کرتے ہو، ہم تو آدم کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا تو کلمہ بھی وہی ہے جو کس کا تھا بولو، اور اسی میں کامیابی ہے۔ لا الہ، ہماری توحید بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی، ہماری اللہ کی عبادت بھی وہی ہے، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ، میری عبادت کرنی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، یہ آدم کو بھی حکم تھا علیہ السلام کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اس امت کو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم تو 1400 سال نہیں، ہم تو آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، کہ آدم علیہ السلام اول نبی تھے، ان کی دعوت چلتی چلتی آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا وہی جز پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے لا الہ۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے اپنا سر مبارک جھکایا، تمام انبیاء نے جھکایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ ہی کے سامنے جھکایا، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا اللہ ہی کے سامنے جھکانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی واپس لوٹنا ہی کامیابی ہے۔ ہاں جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدموں میں پہنچنا، یہ مسلمان کا عروج ہے، یہ مسلمان کی کامیابی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جانا، ان سے دور ہو جانا، یہ مسلمان کی تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج کے سبق میں دوسری آیت میں فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسی، وہ شخص جو اچھے عمل کرتا ہے، فرمایا اچھی طرح اس کو دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، فلنفسی، اپنے لیے کر رہا ہے، کسی کو جتلانے کی ضرورت نہیں، نہ رب کو جتلانے کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کسی اور شخص کو کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو حافظ قاری عالم ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کوئی جو کچھ بھی ہے اچھا ہے تو اپنے لیے ہے، اور اگر اس کے برعکس ومن اساء فعلیہ، برا ہے تو فعلیہ، خود ہی سزا بھگتے گا، برائی کی صورت میں خود سزا بھگتے گا، اچھائی کی صورت میں اپنا بھلا کر رہا ہے تو کسی پر احسان نہ جتلائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الی ربکم ترجعون، دنیا میں جو بھی آیا ہے تھوڑا سا وقت لے کر آیا، پھر تم سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور وہاں یا تو انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ انعام والے کام کریں گے تو انعام ملے گا، سزا والے کام کریں گے تو اللہ معاف کرے کیا ملے گی بولو؟ اللہ ہمیں انعام والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ زندگی میں یقیناً ہم بہت کام سزا والے کر چکے ہیں، اللہ دنیا میں ہمیں اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تلافی یہ ہے کہ ان کو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی تھوڑا سا یاد کیا جائے کہ ماضی کیسی گزری ہے، بجائے کسی مولوی پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنے کے، رب کے سامنے ذکر کرے اور چپکے سے، اور اس پر کہیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نمازوں میں تاخیر نہیں معاف کر دے، یا اللہ نہیں پڑھ سکا معاف کر دے، پڑھنے کی ہمت دے، توفیق دے، یوں تلافی کر لے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی تلافی کی صورت ہے توبہ، اور دنیا سے توبہ کر کے نہ گیا، آخرت میں بھی تلافی کی صورت ہے ایمان والے کے لیے، وہ جہنم میں جانا ہے۔ جتنے برے عمل ہوں گے
اس کے بقدر کہاں جائے گا بولو. لیکن بھائی وہ معاملہ سخت ہے, یہ معاملہ آسان ہے, دنیا کے اندر آسان ہے. ایک مکی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکل آیا نا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.